آپ اور میں شامل ہوئے اللہ رب العزت جناب محمد زبیر علی رضوی صاحب جو دلہا ہیں، اللہ رب العزت ان کو جو نئی زندگی شروع ہوئی ہے یا ہونے والی ہے، اللہ اس میں ان کو برکتیں عطا فرمائے۔ یاد رکھیں کہ پرفتن دور ہے اور بہت کچھ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے عقائد میں بھی مسائل ہیں، اور زندگی کیسے گزارنی ہے، کس طرح چلنا ہے، یہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ ہر بندہ اپنی منمانی کرتا ہے، اپنے طور طریقے طرز انداز اپناتا ہے۔ ہم کوئی تم کٹے نہیں ہیں کہ اپنی مرضی چلائیں گے۔ معیشت، معاشرت، وزارت یا صدارت، امیری غریبی، جو کچھ بھی دیکھیں گے، حتیٰ کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوک پھینکنے کا طریقہ بھی بتایا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے قرآن پاک نے فرمایا تمہارے لیے میرے پاک نبی کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ آئیڈیل ہم کسی کو نہیں بنا سکتے، آئیڈیل حضور کی ذات ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی سنت شریعت پر کوئی چلتے ہوئے اگر پھر ایسی شخصیت کو آئیڈیل مان لیا جائے تو اصل میں وہ بھی حضور کی ذات کو ہی آئیڈیل مان رہا۔ آج افسوس کے ساتھ اور بڑے ہی دکھیا ہو کر میں یہ کہوں گا کہ شادی بیاہ پر جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے، اگر کسی بھائی کو سمجھایا جائے، کہا جائے، وہ کہتے جی خوشی کا تے پتہ لگنا چاہیے، ڈھول نہ ہو تو خوشی نہیں ہوتی، بنگڑے نہ پڑے تو خوشی نہیں ہوتی، مرد و زن کا اختلاط نہ ہو تو خوشی نہیں ہوتی، جناب والا یہ معاملات نہ ہوں، حتیٰ کہ جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ ڈھول مول بجا لیتے ہیں، جس کے پاس تھوڑے مال زیادہ ہے وہ بہت آگے تک نکل جاتے ہیں، کنجر کنجریاں شرابیں، یہ سب کچھ جو ہے آپ لوگ اس جو ہے نا اس بارے میں بہتر جانتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ جب اللہ نعمت دے، احسان فرمائے، کرم نوازی فرمائے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی اولاد ہی نہیں ہوئی، اگر اللہ نے اولاد دی ہے، صحت دی ہے، جوان کیا ہے اور اس قابل کر دیا ہے کہ ان کا رشتہ ہو گیا ہے اور نئی زندگی وہ شروع کرنے لگے ہیں، یہاں تو سجدہ شکر بنتا ہے، یہاں تو محفل سجانی تھی اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کی، یہاں تو رب کا شکر بجا لانا تھا کہ مولا تیرا کرم ہو گیا کہ تو نے ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ بہت سے لوگ تڑپتے مر گئے، ان کو اولاد نہ ملی، اور کچھ ایسے جن کی اولاد بھی ہوئی تو وہ معذور ہوئی، مفلوج ہیں۔ اور ایک جسٹس تھا، دعا کے لیے گھر لے کر گیا تو کون سی گاڑی ایسی ہے جو اس کے گھر میں نہیں کھڑی، اس کے بنگلے کے اندر کون سی ایسی چیز تھی جو نہ ہو۔ اندر ایک جگہ لے کر گیا تو ایک لڑکا بیڈ کے اوپر اس طرح لیٹا ہوا ہے اور اس کے منہ سے لعاب نکل رہے ہیں اور وہ سیدھا پڑا ہوا ہے بالکل۔ وہ کہتا ہے جی پہلے اولاد ہوتی نہیں تھی، کافی عرصے کے بعد علاج کے بعد یہ بچہ پیدا ہوا، یہ بھی مفلوج، ڈبل امتحان ہے۔ وہ کہتے گاڑیاں، بنگلے، عہدے،
منصب ہمارے لیے بیکار ہے۔ جب اولاد ہی نہیں ہے گھر میں، عزت خوشی ہے ہی نہیں، تو آپ سب تقریباً صاحب اولاد ہیں، کسی کے بچے، کسی کے بھائی، کسی کے دوست، کسی کے رشتہ دار، کسی کے تعلق دار جب اس سٹیج پر پہنچیں تو ان کو تھوڑا سمجھایا جائے، نبی کی سنتوں کو نہ چھوڑو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رستے کو نہ چھوڑو۔ عشق جب ہوتا ہے تو اس کا، ابھی آپ سن چکے ہیں نعت کے اندر بھی اس کا اظہار ہوتا ہے۔ کیا ہم کوئی دیکھیں ہماری شادیاں سارا ہندوانہ کلچر ہے، کہیں ہم یہودیوں سے اثر لے چکے ہیں، کہیں ہندوؤں سے اثر لے چکے ہیں، کہیں ہمیں کسی بہت سارے لوگوں سے مسائل لے چکے ہیں ہم۔ مسلمان کا یہ کام نہیں ہے۔ مسلمان اپنے نبی کی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک رستے پر چلتے ہوئے سر فخر سے بلند کرتا ہے، اور وہ صبح کی محسوس نہیں کرتا کہ بھئی لوگ کیا کہیں گے، کچھ کہیں نہ کہیں، ہمیں لوگوں سے پرواہ نہیں ہے، اللہ بھی راضی ہو جائے اور حضور بھی راضی ہو جائے۔ اگر یہ نیت ہو تو برکتیں اور خیریں ملیں گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ موڑتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ اب واضح لفظ حضور فرمائے وہ ہم میں نہیں ہے۔ اچھا پھر یہ لفظ کہاں فرمائے، کس موقع پر فرمائے، وہ سماعت کرنے پس منظر سمجھ آ جائے گا۔ دروازہ کھٹکایا، 3 افراد نے، اندر سے جواب آیا، کون؟ کہا جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں بتائیں کہ آپ کے رات کے دن کے معمولات کیسے۔ تو آپ کے گھر والوں میں سے اور مومنوں کی ماں نے ازواج مطہرات میں سے کسی ایک زوجہ پاک نے بتایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رات کے دن کے یہ اعمال ہیں۔ تو باہر کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ حضور معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو ہم تو گناہگار ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ عمل کریں۔ ایک کہنے لگا کہ آج کے بعد میں کبھی رات کو سوؤں گا نہیں، جتنی زندگی باقی ہے ساری رات عبادت کروں گا۔ دوسرا کہنے لگا ساری زندگی روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ تیسرا کہنے لگا کہ میں آج کے بعد نکاح نہیں کروں گا، نہ بچوں کے جھنجٹ میں نہ پڑوں گا، تاکہ عبادت میں وقت گزرے۔ بتائیں یہ تینوں کام عبادت ہیں کہ نہیں؟ روزہ، جو روزانہ روزہ رکھے، جو ساری رات وضو کر کے مصلی پر کھڑا رہی عبادت کرے، اور جو بچوں کے جھنجٹ میں نہیں پڑتا اور ہر لمحہ قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہے، درود پڑھنا چاہتا ہے، ہر لمحہ عبادت کرنا چاہتا ہے، وہ کہتے ہیں نکاح ہی نہیں کرتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، ان تینوں کی گفتگو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں پیش کی گئی۔ آپ نے یہاں یہ جملہ فرمایا، فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے رستے سے منہ موڑے گا اس کا میرے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں، وہ ہم میں نہیں ہے۔ جب ہم میں نہیں ہے تو مراد مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو اب یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جملے کتنے، اللہ اکبر، کتنے، کس انداز کے اندر تبلیغ بھی حضور فرما رہے ہیں، کس انداز کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ترغیب بھی دے رہے ہیں، ترغیب بھی فرما رہے ہیں، لیکن امت کو اس کی پتہ نہیں چلتا۔ شادی ہے تو اپنے طریقے پر، زندگی ہے تو اپنے طریقے پر، کاروبار ہے تو اپنے طریقے پر، معیشت، معاشرت، وزارت، صدارت، سب اپنے من مانیوں پر کرتے۔ اب یہاں یاد رکھیں کس چیز کی کمی ہے، آقا تیری گلی میں
دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف آپ کو نماز کا طریقہ بتایا تو اور طریقے نہیں بتائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کیسے کمانی ہے یہ بھی بتایا ہے، شادی کیسے کرنی ہے یہ بھی بتایا. اچھا شادی کے لیے کیا چاہیے جی؟ کیا کیا چاہیے شادی کے لیے؟ سوال تاکہ آپ لوگوں کا ذہن تھوڑا کام کرے، میں اس لیے بول رہا ہوں. شادی کے لیے کیا کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ایک دلہا، ایک دلہن، دو گواہ. مولانا نہ بھی ہوئے تو پھر بھی ہو جاتا نکاح. ٹھیک ہے جی، یہ مولانا برکت واسطے بلایا جاتا ہے جی. مولانا صاحب نہ بھی ہو نکاح ہو جاتا ہے. دلہا کہے دو گواہوں کی موجودگی میں اس کو قبول کرتا ہوں، فلاں کی بیٹی ہے، اس کا نام یہ، میں قبول کرتا ہوں. دو گواہوں کی موجودگی میں. اور بیٹی کہے، لڑکی کہے کہ میں نے دو گواہوں کی موجودگی میں اپنے کو اس کو شوہر مانا ہے، اس کا نام یہ ہے، اس کے باپ کا نام یہ، نکاح ہو گیا ہے. سبحان اللہ. تھوڑی کیا دیا کرو سبحان اللہ. اب کیا ہے، مولانا کی فیس بھی نہ پڑے تو نکاح پھر بھی ہو جاتا ہے. اب رجسٹر پر نام بھی لکھے نکاح پھر بھی ہو جاتا ہے. اچھا جی، اس کے لیے آپ کو نئے کپڑے پہننے کی بھی ضرورت نہیں ہے. نکاح کے لیے نئے کپڑے پہننے کی بھی ضرورت نہیں ہے. نکاح کے لیے پاک کپڑے ہوں، اگر پیوند لگے کپڑے بھی ہیں تو نکاح ہو جائے گا. تو بتائیے ایک نکاح پر کتنے پیسے لگ رہے ہیں؟ کروڑوں روپے ایک شادی پہ لگ جاتے تھے. آپ کہیں گے جی وہ فلاں شادی پہ ہم نے شادی کی تو ہمارے 10-20 لگے. تو حضرت صاحب آپ کروڑ کیوں کہہ رہے ہیں؟ سنیں کروڑ کیسے لگتے. دلہا دلہن ان کے ہاں دہیج دیا گیا، یہاں تیاری کی گئی، یہ اخراجات یہ مین ہوتے. 500 بندہ بلایا گیا، 400 بلایا گیا، 200 بلایا گیا. اب جتنی بیٹیاں آئیں، جتنے مرد حضرات آئے، سب نے کپڑے خریدے کہ نہیں؟ اچھا، آنے جانے کا سواری کا خرچہ، اس کے باوجود کاروبار رک گیا، 3-4 دن مصروف رہے. اچھا پھر کیا ہوا کہ جتنے جو ایک بار کپڑے پہن لیے نا، ایک بار، اگلی باری وہ کپڑے نہیں پانے. بیٹیاں کہتی ہیں ہم نے نہیں پہنے. کیوں؟ اس شادی پہ پہنے تھے، لڑکیاں دیکھ کر گئی تھیں. اب وہ اور تھے، وہ کہیں وہی شادی تھی، پچھلی تھی وہی جوڑا، ہون بھی یہی جوڑا. شادی کے لیے تو دلہن کے لیے بھی نئے کپڑے ضروری نہیں ہے. سنت شریعت نے تو دلہن کے لیے بھی نہیں رکھے. اللہ کرے سنن بھی آئے ہو تو نہیں زبردستی تو میں نہیں سنانا نہیں زبردستی نہ کراؤ. بندے آپ سنن تے میں سنانا ہے. ٹھیک ہے، موڈ ہوئے تو پھر سنائیے نا جی. بندے کہتے ہیں انہوں نے کہا میں نے پتا ہے تسی سارا دن دے تھکے ہو. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اگر یہ میرے دوست سن لے، میں اپنے تحریکی دوستوں کو کہا کرتا ہوتا ہوں، جب تربیتی گفتگو ہو نا اس پر توجہ زیادہ دیا کرو. جذباتی گفتگو سے زیادہ تربیتی گفتگو پر توجہ دیا کرو. جذبات ایمان کو ابھارتے ضرور ہیں، لیکن اصل میں جو ایمان چیز بناتی ہے نا وہ یہی چیز ہے جس کی وجہ سے آج حالات یہ ہو گئے ہیں کہ کوئی خطیب یہ موضوع لیتا ہی نہیں ہے. کوئی بندہ ایسی گفتگو کرنے کو تیار نہیں. مولانا حضرات کو یہ علم ہے کہ یہ باتیں موجود ہیں، لیکن یہ ایسا ایسا قرآن و حدیث پیچھے ہو رہا ہے اور شعر و شاعری گردانے اور سورے آگے آ رہی. اس کا نقصان ہے کہ ہماری عوام جب آتے ہیں تو مسائل، یعنی ہر ڈاکٹر ہے، اگر آپ ڈاکٹر کو کہیں تو پیاری پیاری گفتگو کر
تو ادیب بن جا. اب اس نے کیا بیچاری ادیب بننا ہے؟ اس نے کیا آپ کو غزلیں سنانی ہے؟ اس نے کیا آپ کو وہ جو ناب والا کوئی ایسے مسائل وہ پیش کرنے ہیں کوئی کلام؟ وہ ڈاکٹر ہے، اس نے ٹیپیکل باتیں کرنی ہے، صحت کے متعلق کرنی ہے. اسی طرح کسی مولانا سے عالم سے آپ امید رکھیں کہ سانو سورا سنا تے گردانہ سنا، تے وہی گل ہے نا جی. آپ ڈاکٹر سے امید رکھ رہے ہیں غزلیں سنانے کی. اب پھر کیا تھے وہ؟ ڈاکٹر تھے، انہوں نے وہ کام چھوڑ کے پھر غزلیں رٹنا شروع کر دیتی ہیں. میراسیوں کے پاس بیٹھ کے سورے سیدھی کی. ان کے عالم آدمی میراسیوں کے بعد میں نے خود دیکھے. وجہ کیا تھی؟ وہ کہتے حضرت لوگ بات ہی نہیں سنتے. تو میں کہ نہ سنن پھر تہاڈا جہاد کتے گیا؟ اگر وہ نہیں سنتے آپ کا جہاد کہاں گیا؟ حق بیانی ہے کرو، کوئی سنتا ہے. بندے کے مزاج پر گفتگو ہمیشہ نہیں کرنی چاہیے. اگر ڈاکٹر بندہ ہاتھ پکڑے، پلز اب چیک کر رہا ہے، چیک کرتے کرتے نبض چیک کرتے کرتے پوچھے ہوں تینا انجیکشن لانا چاہیے کہ نہیں؟ اچھا جی تے ہوں تانوں ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اچھا تانوں دوائی کھا لو. اب حق کیا بنتا ہے یہاں؟ یہ بنتا ہے کہ چلو بھائی ادھر دو لتاں پھڑو تے باواں انہوں انجیکشن لانا ہے. لوائی یا نہ لوائی زبردستی لاؤ. اسی طرح کوئی بندہ مریض کے مزاج پر ڈاکٹر دوائی نہیں دیتا، بلکہ اس نے اس کی صحت کے مطابق جو بہتر ہے وہ میڈیسن اور وہ دوائی دینی چاہیے. اسی طرح علماء اور مشائخ کا کام بھی یہی تھا کہ بندوں کے مزاج پر گفتگو نہ کرے. اللہ اور اللہ کے رسول کا جو مزاج اور شریعت کا مزاج ہے اس کے مطابق گفتگو کرے. اندازہ لگائیں کہ ایک شادی پر ہم اتنا کچھ کر دیتے ہیں اور آپ کے سامنے ہے کہ ڈھول بجا رہے، مرد و زن، عورتیں اور مرد اکٹھے کر دی ہم نے. جوان بیٹی جو کنواری ہے بہترین زرق برق لباس پہن کر میک اپ کر کے تیار ہو کر اب وہ بچیاں بیٹیاں غیر مردوں کے اندر پھر رہی ہیں. بتاؤ یہ اس قدر گناہ اور زنا ہو رہا ہے ایک شادی پر، تو کیا وہاں برکتیں ملیں گی؟ بندے کہتے ہیں حضرت صاحب انہیاں سخت گلا نہ کرو. میں کہ جناب والا یہ سخت باتیں نہیں ہیں، یہ آپ لوگوں کا مثال کے طور پر یہ حصہ ہے اسلام کا، ایمان کا حصہ ہے. اگر آپ چھوڑ کر بیٹھے ہیں تو یہ غلطی ہے، واپس لوٹ آئیں. حقیقت یہی ہے کہ حضور کے رستے میں ہی خیریں ہیں، سرکار کی غلامی میں ہی خیریں. آج جتنی ریشو زیادہ طلاق کی ہے کبھی ایسی نہیں تھی. یہ ساری نحوستیں ہیں. جتنی آج ادھر سے شادی ہوئی کچھ عرصے کے بعد معاملہ خراب ہو گیا، شادی ہوئی معاملہ خراب. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اتنے کام ہی الٹ کر چکے ہیں جس کی بدولت گھر آباد نہیں ہوتے. اب میں امید کرتا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے پر چلا جائے اور جنت بھی کمائی جائے، دنیا بھی روشن کی جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انا آخذ بحجزکم عن النار، میں یہاں سے پکڑتا ہوں اور آگ جل رہی ہے، آگ کے گڑھے میں گرنے سے میں یہاں سے بندوں کو پکڑ کر بچا رہا ہوں. وانتم تفلتون من یدی، میرے ہاتھ چھڑا چھڑا کر وہ اس آگ میں گر رہے. حضور یہ کون سا بد نصیب ہے جو آپ کے ہاتھ چھڑا دے؟ اگر اللہ کا ایک ولی یعنی سرکار غوث پاک کا نام لے لو، آپ پکڑیں کسی کو ادھر سے، یہاں سے پکڑیں یا آپ کسی کو ادھر سے پکڑیں اور آپ کا ہاتھ کوئی جھٹک دے، چھڑا دے، بتاؤ اس کی 7 نسلوں تک خیر ملے گی؟ جس کو حضور پکڑے اور وہ حضور کا ہاتھ چھڑا دے، کیا اس کو خیر ملے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا حضور آپ کا ہاتھ کون بدبخت چھڑائے گا؟ آپ نے فرمایا میرے ہاتھ چھڑانے سے مراد میری سنت چھوڑنا ہے، میرا راستہ چھوڑنا ہے، میرا طریقہ چھوڑنا ہے. آج بیٹھے بیٹھے افراد کیا کہتے ہیں؟ کسی کی شادی پر چلے جائیں، وہاں دینی ماحول ہو، بٹھا دیا جائے، مسجد میں بٹھا کر نکاح کر لیا جائے، یا وہاں کوئی بیان نعت خوانی ہو شریعت سنت کے مطابق،
معاملہ ہو جی پتہ ہی نہیں لگا، خوشی تے آئے تے مرگ تے آئے تے پتہ ہی کوئی نہیں لگا، پتہ نہیں سی۔ اندازہ لگائیں کہ ہم نے اپنے آپ کو کہاں لے کر کھڑے ہیں۔ یہاں داد بنتی تھی، خراج تحسین پیش کیا جائے ان ماں باپ کو جو اپنی بچیوں کی شادی پر لوگوں کے تانے بھی سنتے اور سنت کو بھی زندہ کرتے۔ بندے بڑھ کر کہیں تھپ کے دیں حضرت جی اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے ہمیں گناہوں سے بچایا، آپ نے ہمیں جناب والا ڈھول بجتے گناہ ہوتے ایسے کچھ، آپ نے ہمیں دعوت بھی دی، بلایا، لنگر روٹی بھی کھلایا، عزت بھی دی ہے، ساتھ ہمیں دین بھی سکھایا۔ تو اگر ہم اس طرز کیا حضور علیہ السلام کے بچیوں کی شادیاں نہیں ہوئی؟ کیا صحابہ کی شادیاں نہیں ہوئی؟ جناب والا اولیاء صالحین کاملین کی شادی سب کی ہوئی ہیں، لیکن بہترین مسجد میں نکاح پڑھا جاتا ہے، سادگی کے ساتھ رخصتی ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نکاح کیسے نکاح ہوا کچھ دنوں کے بعد رخصتی ہوئی ہے۔ رخصتی کیسے ہوئی ہے؟ اگر جن کے بچوں کے لیے جوڑے کہاں سے آتے؟ جنت سے آتے۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت فاطمہ الزہرا کی رخصتی دیکھیں، آپ جھاڑو لگا رہی گھر کے، جھاڑو لگاتے لگاتے حضور علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ جی حضور، آپ نے فرمایا چہرہ دھو لو بیٹا، سبحان اللہ، چہرہ دھو لو۔ انہوں نے چہرہ دھو لیا، وہ کیونکہ دھول پڑی تھی جھاڑو لگانے کی وجہ سے۔ بیٹا چادر لے لو، انہوں نے برقع پہن لیا، چادر لے لی، اپنے پیچھے ساتھ لے لیا، جا کر دروازہ کھٹکایا، حضرت علی کا دروازہ کھولا، جی حضور، فرمایا تمہاری امانت آ گئی۔ یہ رخصتی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جن کی رخصتیاں اس حد تک ہوں، آج بیٹھے بیٹھے کیا کہتے ہیں کہ ہم ان کے نوکر ہیں۔ اگر ان کے نوکر ہیں کبھی ایسی شادی کر کے دیکھا؟ اللہ نے اتنے پیسے، اگر اللہ جانتا ہے اگر ہم اس طرز پر شادیاں کرتے ہوتے آج غریب یوں نہ مر رہے ہوتے۔ بے شک بے شک۔ آج غریب خودکشیاں کر رہے ہیں۔ جس وقت اس طرز پر شادیاں ہوتی ہیں، آج غریب کی بیٹی بھی کہتی ہے ہمیں عزت کے ساتھ رخصت کیا جائے۔ آج بیٹیاں بوڑھی ہو رہی ہیں، وہ کہتی ہمیں بھی عزت کے ساتھ رخصت کیا جائے۔ وہاں کروڑوں روپے لگتے ہیں، براتی آتے ہیں، شو شرابہ ہوتا ہے، دنیا دیکھتی ہے، شادی ہوتی ہے۔ کیا ہمارا اتنا بھی حق نہیں؟ باپ کبھی مزدوریاں کرتا ہے، کبھی ادھار اٹھاتا ہے، کبھی سود اٹھاتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ بچی کی رخصتی ہوتی ہے اور پھر ساری زندگی وہ بیچارہ قرض دیتے گزار دیتا ہے۔ بتاؤ یہ اس گناہ میں ہم شامل ہے کہ نہیں؟ ہمارا ہاتھ ہے کہ نہیں؟ کاش کہ ہم اس چیز کو سمجھ جاتے۔ معاشرہ جہاں ہماری حالت یہ ہے، جنہیں لائی گلی تے نال ٹور چلی، ایک کام شروع ہوا پھر سارے شروع ہو گئے، پیچھے چلتے گئے اور خرابی ہو گئی۔ اور میں ایک روایت پیش کرنے لگا ہوں، پھر اس کے بعد آگے دو باتیں کروں گا اور میرا بیان تقریباً نزدیک ہو جائے گا اور اس کے بعد تکلیف نہیں دوں گا آپ کو۔ حضور علیہ السلام جنگ احد کے موقع پر آپ علیہ السلام کا صحابہ کو تیار کیا، 50 صحابہ کا ایک دستہ۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک درے پر کھڑا کیا اور فرمایا یہاں سے نیچے نہیں اتر، یہاں رہے، اس سے نیچے نہیں، ہم جیت جائیں، نقصان ہو جائے، فائدہ ہو جائے، جو کچھ ہو جائے، آپ نے نیچے نہیں آنا۔ آگے جملے کچھ سخت ہیں، وہ میں کیونکہ روایت میں وہ نہیں بول سکتا، ادب کی وجہ سے۔ کچھ بھی ہو جائے آپ نے نیچے نہیں اترنا۔ جیسے ہی جنگ شروع ہوئی ساتھ ہی فتح ہو گئے، مسلمانوں نے جنگ جیت لی، کافر بھاگنے لگے۔ اب وہ جو حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قیادت میں 50 لوگوں کا دستہ تھا، انہوں نے کہا جی دیکھیں ہم جنگ جیت گئے، اب سارے ہمارے بھائی مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، تلواریں اٹھا رہے ہیں، وہ لوگ بھاگ گئے ہیں، اب ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ فرمانے لگے وہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا نیچے نہیں جانا، آپ نے منع فرمایا تھا نیچے نہیں جانا۔ تو وہ کچھ نو مسلم تھے، وہ کہنے لگے نہیں حضور نے اتنی دیر تک روکا تھا جب تک جنگ جاری تھی، جنگ ختم ہو چکی، ہمیں اب نیچے جانا چاہیے۔
5 بندے رک گئے، 45 اتر گئے، پہلے کتنے تھے؟ 50۔ خالد بن ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ اس جگہ سے پیچھے پھر کر اسی درے پر آ کر جب حملہ کیا تو یہ جو 5 بندے تھے یہ حملہ برداشت نہ کر سکے، وہیں شہید ہو گئے۔ وہیں سے وہ نیچے آئے اور مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ جب حملہ کیا تو مسلمان کو مارنے لگا، پتہ نہیں چلتا، اس قدر حملہ تھا سخت۔ اب اس تعداد کے اندر اور اس طرز پر حملہ ہوا کہ پیر اکھڑ گئے مسلمانوں کے، بھاگنے پر بھی مجبور ہو گئے۔ جیتی ہوئی جنگ ہار میں بدل گئی، فتح ناکامی میں بدل گئی، خوشی غمی میں بدل گئی۔ کیوں؟ وجہ کیا بنی ہے؟ وجہ یہ بنی ہے کہ حضور کا حکم چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا یہاں کھڑے رہنا ہے تو نہیں رکے تو جیتی ہوئی جنگ ہار میں بدلی۔ بس اب سوچو، زمانہ کن کا ہے؟ حضور کا۔ صحابہ کن کے ہیں؟ تو زمانے میں سب سے قیامت تک کوئی ولی، بزرگ، کامل، غوث، قطب، ابدال صحابہ کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ جہاں وہ قدم رکھے نا، وہ جو خاک ہے وہ بھی زیادہ معتبر ہے بعد والوں سے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ ایک سنت، ایک حکم حضور کا چھوڑ دیں تو برکت نحوست میں بدل جاتی ہے، جیت ہار میں بدل جاتی ہے، خیر جو ہے اور اس کے بعد بے برکتی میں بدل جاتی ہے۔ وجہ کیا بنی ہے؟ وجہ یہی بنی جب حضور کی سنت، آج ہم دیکھیں حضور کا طریقہ موجود ہے، سنت موجود ہے، شریعت موجود ہے، اس کے باوجود ہم چھوڑ کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں، پھر کیسے خیریں ملیں گی؟ گھروں کے اندر جب کہا جائے کہ نماز کے بغیر وقت جو گزارتے ہیں تو وہاں برکت نہیں آئے گی۔ جو جن کی زندگی میں سنت شریعت نہیں ہے وہاں برکت نہیں آئے گی۔ اگر صحابہ ایک حکم چھوڑتے ہیں تو خیر نہیں ملتی۔ ہم نے کتنے حکم چھوڑے ہوئے ہیں، ہمیں کیسے خیریں ملیں گی؟ اور امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارے حالوں پر کرم فرمائے، سنت شریعت کی پابندی نصیب فرمائے۔ پینٹاگون کے اندر میٹنگ ہوئی، امریکہ نے مختلف ممالک سے بڑے ذہین انٹیلیجنٹ لوگ بلائے اور بٹھائے۔ بٹھانے کے بعد اس نے کہا بتاؤ مسلمان پھیل رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اور ان کو روکنے کا طریقہ کیا ہے؟